خیبر پختونخوا کے 22 اضلاع میں اسکولوں کے 78 لاکھ بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کی 5 روزہ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیل بتاتے ہوئے فوکل پرسن ڈاکٹر عطاء اللہ خان اور ان کے ٹیم ممبرز کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے صوبے کے متاثرہ اضلاع میں 14 نومبر سے 18 نومبر تک پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس دوران پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کا ہفتہ منایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا ہم نے پلان کیا ہے پیر کی صبح کو شہید اسامہ ظفر اسکول میں پشاور میں یہاں پہ ہوگا، جس کو موسٹ پروبیبلی جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہیں وہ آ کے جو ہے تو انوگریٹ کریں گے اور وہاں سے جو ہے تو وہ پہلی دوائی کھلا کر اس کیمپین کا آغاز کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ ڈسٹرکٹس میں کام نہیں کر رہی ہوں گی، وہ صرف 7 جو ہائیسٹ رسک ڈسٹرکٹس ہیں انکلوڈنگ پشاور، اس میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، سوات اور کوہستان شامل ہیں۔ تو کمیونٹی بیسڈ کیمپین ان 7 اضلاع میں ہوگی، اسکول بیسڈ کیمپین 22 کے 22 اضلاع میں ہوگی۔ اس بار ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اچیو کر لیں گے، کیونکہ اس بار ہم نے کمیونٹی بیسڈ ویکسینیشن کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ مسجد محبت خان سے کہ جو ان کے سرکاری خطیب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اس کا مسئلہ اس سروے میں 22 اضلاع آئے تھے کہ خیبر پختونخوا میں صرف 22 اضلاع میں یہ مسئلہ ہے، جو کہ زیادہ تر پشاور اور اس کے شمال میں واقع ہے۔ ان اضلاع میں تقریباً ہمارا ٹارگٹ اس وقت جو ہے وہ 50 سے 60 لاکھ بچوں کے لگ بھگ ہے، جن کو ہم کور کریں گے اسکولز میں، اور تقریباً 14 سے 20 لاکھ کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم کمیونٹی میں کور کریں گے ان بچوں کو۔ اس لیے کمیونٹی بیسڈ کو اس بار پارٹ بنایا گیا ہے، کیونکہ سارے بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ اس نے بتا دیا ہوتا ہے، انچارج فیسلٹی نے اس کو بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ کی آج ڈیوٹی ہوگی، جتنے بھی AIFI کیسز آئیں گے ڈیورمنگ کے وہ آپ جو ہیں تو ڈیل کریں گے ہینڈل۔ آج تک ہم نے جتنے بھی راؤنڈز کیے ہیں ان میں سے ایسا کوئی AIFI ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا جس سے کوئی کسی کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ لاحق ہوا یا اس کو میڈیکلی کوئی سیریس لیبل کر سکے کہ یہ کوئی سیریس واقعہ تھا یا یہ کوئی سیریس مسئلہ ہے۔ آؤٹ آف اسکول کو کور کرنے کے لیے اس بار ہم نے کمیونٹی بیسڈ کمپوننٹ ڈالا ہے، اور ان کے لیے ہم نے LHWs کو انگیج کیا ہے، اور وہ بھی اس بار جو ہے تو ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہوں گی۔ مزید یہ کہ آئندہ مستقبل میں حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس پروگرام کو ٹیک اوور کر لے اور اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہوتا ہے ہمارا جو سالانہ ترقیاتی منصوبہ ہوتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو اپنے میں ایبزارب کر لے، ضم کر لے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن مل کے کریں گے، اس کا کوئی میکینزم بنائیں گے۔ 45 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں پورے پاکستان میں جو افیکٹڈ ہیں یا ایٹ ہائی رسک ہیں۔ سارے ڈسٹرکٹس نہیں ہیں، 45 ہیں، لیکن ان 45 میں 22 خیبر پختونخوا میں۔ 78 ملین کا اتنا ہمارا ٹارگٹ اس لیے ہے کیونکہ ٹوٹل 1.70 کروڑ بچے جو ہیں تو ایٹ رسک ہیں، ان میں 78 لاکھ جو ہے تو خیبر پختونخوا میں۔ تو خیبر پختونخوا میں یہ کیمپین زیادہ فوکسڈ رہتی ہے، IRD سارا ٹائم، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہم اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا ارادہ ہے اس بار انشاءاللہ 14 سے 18 تک یہ کیمپین کرنے کا، اور اس میں جو ہے تو ونس اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ پورے دنیا میں 80 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے۔ یہ پولیو کی طرح چیز نہیں ہے جو صرف پاکستان اور افغانستان میں، یہ پوری دنیا میں۔ تو پوری دنیا میں جتنا ایسٹیمیٹ ہوا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے وہ تقریباً 80 کروڑ بنتا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی پروونشل لیول پہ ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جن کو IRD لیڈ کرتا ہے، اور اس میں سارے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں اصل میں وہ لوگ مینلی انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ سارے اسکول لوگوں ڈسٹرکٹس میں وہی چلاتے ہیں، اور ان کو سارے ٹیچرز کو ہم نے ٹرین۔ جس طرح سے اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے تو ٹارگٹ پشاور میں تقریباً 50 سے 55 لاکھ، اس بار کا ٹارگٹ 50 سے 55 لاکھ ہے، جس کے لیے ہم نے 25,000 اسکولوں میں 35,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے۔ سو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان بچوں کو بھی ہم مس نہ کریں، اس لیے ہم نے اس بار ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اسپیشل ورٹیکل پروگرام ہوتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام، اور دو کہ وہ لوگ پہلی اوور برڈنڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ پولیو سے لے کر تو کووڈ تو ساری چیزوں میں ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کے کچھ سروس میٹرز بھی ہیں وہ ساری اس وقت چل رہے ہیں، بٹ اسٹل وی آر تھینکفل ٹو دیئر پروگرام مینیجر جنہوں نے ایگری کیا اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے تو اس بار شامل ہوئے ہیں۔ تو کمیونٹی بیسڈ بھی ہوگا یہ پروگرام، اور اس بار جو ہے تو ان 5 دنوں اگر چلیں تو کافی ساری چیزیں، جب انٹرونشن پہ بات آتی ہے تو ان کو ریزسٹنس آگے سے آتی ہے، پولیو پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ سو وہ بھی آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ، ایک ہی پیج میں وفاق المدارس کو جب ہم نے ریکویسٹ بھجوائی تھی تو انہوں نے اپنا اس کے اوپر جو ہے تو اپنا اپروول دے دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ تب سے وہ ایک نوٹیفکیشن ایشو کرتے ہیں جس کے تحت سارے ان کے جو اتنے ماتحت ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے ہیں۔ کمشنریٹ آف افغان ریفیوجیز کے جتنے نیچے اسکول ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہیں تو انہوں نے اپنے فوکل پرسن ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آ کے سارا پروسیس بھی ایکسپلین کیا، تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔ ڈاکٹر عطا کی وجہ سے، شاہجہاں صاحب کی وجہ سے یہ پروگرام پورا ہمارا جو ہے یہ بڑے اسموتھ امپلیمنٹیشن میں جا رہا ہے، اینڈ اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے
کیونکہ ان کی بھی ہمیں کافی اس دفعہ سپورٹ رہی ہے اور ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہمیں سپورٹ ریکوائر تھی وہ انشاءاللہ اس سال کا جو ٹارگٹ ہے سب ریجنس کا کلیکٹیولی اگر ہم لوگ کریں تو تقریباً 14 ملین کا ٹارگٹ ہے اسکول ایج چلڈرن ہمیں ان کو ڈی1 کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ میں بس آپ سے صحافی حضرات سے بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پش کریں, ہماری کیمپین کو جتنا زیادہ آپ خبروں کے ذریعے اپنے دوست احباب میں اگر یہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ میسج سرکولیٹ کریں کہ بھئی اس کو آپ ویل ان ٹائم سٹارٹ کریں اور آگاہی مہم کو بھی ٹیک اپ کریں. تو میں ماڈل اپنا ڈی وارمنگ انیشیٹو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. جتنے بھی والدین ہیں ان کو پتہ چلے کہ 14 سے 18 جو نومبر ہے اس کے دوران اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول خواہ ضرور بھیجیں. انہوں نے تمام والدین کو اس مہم میں مکمل اور بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک پشاور.